السلام علیکم دوستو، آپ میرا یوٹیوب چینل عابد نیوز بول دیکھ رہے ہیں۔ آج 21 مئی ہے اور میں ہوں محمد عابد۔ سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں اس فوٹیج سے جو IRGC کی جانب سے جاری کی گئی ہے۔ اس میں ایران ایک جہاز پر حملہ کرتا دکھائی دے رہا ہے اور اسے تباہ کرتا دکھائی دے رہا ہے۔ الزام یہ کہ جہاز بغیر ٹول دیے آبنائے ہرمز یعنی کہ اسٹریٹ آف ہورمز سے گزرنے کی کوشش کر رہا تھا، جس پر ایران نے حملہ کر دیا اور وہ جہاز آگ کے گولے میں تبدیل ہو گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ ایک آئل ٹینکر تھا۔ ایران نے آبنائے ہرمز میں گویا اپنی ایک اتھارٹی جو ہے وہ قائم کر دی ہے کہ فارم بھریے، پیسے دیجئے اور پھر آگے جائیے۔ جی ہاں، لیکن یہ ٹینکر بغیر ادائیگی کے جو ہے وہ آگے بڑھ رہا تھا، کوشش کر رہا تھا آگے بڑھنے کی، جس پر ایران نے کارروائی کی اور یہ آگ کے گولے میں تبدیل ہو گیا۔ اس کے جواب میں امریکہ نے بھی کارروائی کی ہے۔ جی ہاں دوستوں، امریکی سینڈ کام نے ایک فوٹیج جاری کی جس میں بتایا گیا کہ آج خلیج عمان میں امریکہ کی 31ویں میرین ایکسپیڈیشنری یونٹ نے MT کلسٹل سی نامی ایرانی پرچم والے تجارتی آئل ٹینکر کو روکا۔ امریکہ کو شبہ تھا کہ جہاز امریکہ ناکہ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایرانی جو پورٹس ہیں ان کی جانب بڑھ رہا ہے۔ تلاشی لینے کے بعد اور عملے کو راستہ بدلنے کی ہدایت دینے کے بعد امریکی فورسز نے جہاز کو چھوڑ دیا۔ امریکی فوج کا کہنا ہے کہ وہ ناکہ بندی پوری طرح نافذ کر رہی ہے اور اب تک 91 کارگو جہاز جو ہیں، شپ جو ہیں، ان کا راستہ بدلوایا جا چکا ہے۔ امریکہ کے مطابق ان کے میرینز ہیلی کاپٹر کے ذریعے جہاز پر اترے۔ ایرانی جو اسٹاف تھا، عملہ تھا، اس کو دھمکایا اور کہا کہ انہیں ایرانی ساحل تک نہیں جانے دیا جائے گا۔ یعنی اس وقت سمندر میں کشیدگی اس وقت عروج پر ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان ایک طرف پاکستان کے ذریعے مذاکرات کی کوششیں ہو رہی ہیں، دوسری طرف خلیج عمان اور خلیج فارس میں ناکہ بندی اور میزائل حملے اس وقت جاری ہیں۔ جی ہاں، ایران کا کہنا ہے کہ اگر کوئی ان کی اجازت کے بغیر یا ٹول ادا کیے بغیر گزرنے کی کوشش کرے گا تو پہلے وارننگ دی جائے گی اور پھر نہ ماننے پر میزائل مار دیا جائے گا۔ اس دوران ٹرمپ نے کچھ حیران کن بیانات دیے۔ ٹرمپ نے کہا کہ ان کی اسرائیل میں 99% جو ہے وہ پاپولارٹی ہے۔ جی ہاں، اور ممکن ہے کہ وہ اپنا جو پریزیڈنٹ کا الیکشن ہے، یہ پریزیڈنٹ کا جو دور اس وقت امریکہ میں چل رہا ہے، ختم ہونے کے بعد جا کر اسرائیل کے اندر وہ الیکشن لڑیں گے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ میں کوئی شخص صرف 2 بار ہی پریزیڈنٹ بن سکتا ہے، اس لیے وہ اسرائیل میں اب اپنی قسمت آزمائیں گے۔ ہنسا ہی جا سکتا ہے اس پہ۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ امریکہ ایران پر مکمل کنٹرول اس وقت حاصل کر چکا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو امریکہ حملہ کر دے گا اور اسٹریٹ آف ہارمز کی ناکہ بندی ہرگز ایران کی جانب سے قبول نہیں کی جائے گی۔ جی ہاں، 2 سے 3 دن کا مزید ابھی ٹرمپ نے ٹائم دیا ہوا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس ٹائمنگ میں کیا ہوتا ہے، کیا ہونے والا ہے۔ ان بیانات کے باوجود جو انٹرنیشنل مارکیٹ ہے اس میں تیل کی قیمتیں مزید جو ہے وہ 5% گر گئی ہیں، ڈراپ ہو گئی ہیں، اور UN نے خبردار کیا ہے کہ اگر صورتحال یہی رہی تو دنیا میں جو ہے وہ غذائی بحران اور بھوک کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر اور چیف جو نیگوشیٹر ہیں غالیباف کی طرف سے ایک آڈیو جاری کیا گیا ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ دشمن کی جو سرگرمیوں سے صاف ظاہر ہے کہ ایران پر دوبارہ حملہ کیا جا سکتا ہے۔ جو ان کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے ہمارے دشمنوں کی، اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ وہ مذاکرات نہیں، دوبارہ حملہ کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی جو عوام ہے وہ مطمئن رہے، ہماری فوج نے جنگ بندی کے دوران یعنی کہ سیز فائر کے دوران اپنی طاقت دوبارہ بحال کر لی ہے۔ اگر دشمن نے دوبارہ جارحیت کی تو اسے سخت سے سخت جواب دیا جائے گا۔ یعنی ایران کا دعویٰ ہے کہ اس نے اپنے میزائل اور ڈرون صلاحیتوں کو دوبارہ سے مضبوط کر لیا ہے۔ اس طرح ایرانی جو
فارن منسٹر ہیں عباس اراغچی نے بھی کہا ہے کہ جس شدت کے ساتھ وہ مذاکرات کی میز پر بیٹھے ہیں، اسی شدت کے ساتھ جنگ کی صورتحال میں میزائل لانچرز کے پیچھے بھی کھڑے ہوں گے۔ بڑی بات کہی ہے دوستوں، مطلب جتنی کوشش مذاکرات کے لیے ہو رہی ہے اتنی ہی زیادہ کوشش جنگ کے لیے بھی ہو رہی ہے، مطلب اتنی طاقت جنگ کے لیے بھی استعمال کی جائے گی۔ ایران اس وقت نہ صرف انٹرنیشنل لیول پر بیانی کی جنگ لڑ رہا ہے بلکہ اپنے عوام کو بھی یقین دلا رہا ہے کہ اگر حملہ ہوا تو وہ اپنے کنٹری کا ڈیفنس کریں گے۔ ایران میں اب عوام کو، جو عام پبلک ہے، جنتا ہے، اس کو AK-47 چلانے کی تربیت دی جا رہی ہے۔ بچے، بوڑھے، خواتین اور نوجوان سب کو جنگی تیاریوں کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ دوستوں، یہ ایسے نہیں ہو رہا کہ بس لوگوں کو ہتھیار چلانا سکھایا جا رہا ہے، کوئی نہ کوئی اس کی مین وجہ ایران کے پاس ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی عام پبلک کو جو ہے وہ ہتھیار چلانا سکھا رہے ہیں۔ اس دوران ٹرمپ نے کہا کہ وینیزویلا کا تیل امریکہ کی ریفائنریز تک پہنچ رہا ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ امریکہ دنیا کو بحرانوں میں دھکیل کر خود اپنے لیے تیل کے متبادل راستے بنا رہا ہے۔ پاکستان کے ذریعے مذاکرات بھی جاری ہیں۔ ایران کے مطابق پاکستانی وزیر داخلہ، انٹیریئر منسٹر جو پاکستان کے ہیں، وہ تہران پہنچے ہیں تاکہ امریکہ کے پیغامات ایران تک پہنچائیں اور ایرانی موقف واپس لیے جا سکیں۔ دوسری جانب IRGC نے دعویٰ کیا کہ اسٹریٹ آف ہارمز کی ناکہ بندی کے باوجود 26 جہاز وہاں سے گزرے ہیں اور ان سب نے ٹول ادا کیا ہے۔ امریکی سینٹ میں ایک اہم قرارداد بھی منظور کر لی گئی ہے جس کے تحت ٹرمپ کی فوجی جو اختیارات ہیں ان کو محدود کرنے کی کوشش اس وقت کی جا رہی ہے۔ اگر یہ قانون بن گیا تو ایران کے خلاف جنگ جاری رکھنے کے لیے ٹرمپ کو کانگریس کی منظوری درکار ہوگی۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبی خامنئی نے کہا ہے کہ یورینیم کی جو انریچمنٹ ہے اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے بھی واضح کر دیا ہے کہ ایران جھکے گا نہیں، جی ہاں جھکے گا نہیں سالہ، سمجھ رہے نا۔ اس دوران اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر آبنائے ہرمز بند رہی، اسٹریٹ آف ہارمز بند رہی تو دنیا میں خوراک کا بڑا سنگین بحران پیدا ہو سکتا ہے، سنکٹ آ سکتا ہے۔ پہلے اس کا اثر تیل اور توانائی پر پڑے گا، پھر کھاد، بیج، فصل اور آخر میں خوراک کی قیمتیں شدید بڑھ جائیں گی۔ UAE نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ ایک نئی آئل پائپ لائن بنا رہا ہے جس کے ذریعے اسٹریٹ آف ہارمز کو بائی پاس کر کے تیل جو ہے وہ ایکسپورٹ کیا جا سکے گا۔ دوستو، آخر میں جو ہے وہ ایران کا موقف یہی ہے کہ امریکہ پہلے اعتماد بحال کرے، ایرانی اثاثے جو ہے وہ بحال کرے اور معاوضہ دے، پھر آگے مذاکرات جو ہے وہ ممکن ہوں گے۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ابھی تک کسی بھی ایک پوائنٹ پر سمجھوتا نہیں ہو سکا ہے امریکہ اور ایران کے درمیان۔ یہ صرف بیان بازی ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے گا اٹیک ضرور ہوگا، ایران پر حملہ ضرور ہوگا، اور یہ جو پریشانی ہے ہماری اور آپ کی جو مہنگائی کی وجہ سے آ رہی ہے اور مزید بڑھنے والی ہے، کیونکہ ابھی تک آپ دیکھیں کہ کہیں سے بھی یہ رپورٹ نہیں ہوا ہے کہ اس پوائنٹ پر جو ہے وہ حامی بھر لی گئی ہے۔ ایک پوائنٹ اگر آپ بتائیں کمنٹ میں تو میں آپ مان جاؤں گا کہ آپ کمنٹس باکس میں بتائیں کہ ہاں اس پوائنٹ پر جو ہے وہ رضامندی ہو چکی ہے۔ کسی بھی پوائنٹ پر جو ہے اس وقت دونوں نے کوئی ڈیل نہیں کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ابھی تو ایک پوائنٹ پر ایگری نہیں ہوئے دونوں، تو پھر اتنے سارے پوائنٹ پر کیسے ایگری ہوں گے؟ کیونکہ معاملات ایسے ہیں کہ وہ بغیر لڑائی کے حل نہیں ہو سکیں گے۔ صرف باتیں کی جا رہی ہیں کہ جو ہے وہ ہم ختم کرنے والے ہیں، جنگ ہم ختم کرنے والے ہیں، جبکہ آپ نے دیکھا کہ باقر کالیباف نے صاف کہہ دیا ہے کہ تیاریاں ایسی لگ رہی ہیں جنگ ختم کرنے کی نہیں ہے، جنگ بڑھانے کی یا حملہ کرنے کی تیاری ہے۔ تو دوستوں، فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ تک لیٹسٹ نیوز پہنچتی رہے۔